بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ساتھیوں کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کو جلایا تھا، اور بعض تاریخ کی کتابوں میں جو لکھا گیا ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ فاطمہ الزہرا پر دروازہ گرایا تھا، جس سے ان کی شہادت واقع ہوئی۔ کیا یہ حقیقت ہے اور ان تمام واقعات کے بارے میں مستند تاریخ دان کیا کہتے ہیں؟ محترم ساتھیوں، سیدہ فاطمہ الزہرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بے پناہ پیار کرتے تھے، اور ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور شفقت کا یہ عالم تھا کہ جب وہ تشریف لاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر کھڑے ہو جاتے اور اپنی جگہ پر ان کو بٹھاتے تھے۔ آپ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے جاری ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے امام عالی مقام امام حسین اور امام حسن علیہ السلام کی اولاد ہی سے آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل چلی۔ آپ کا نکاح مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اللہ تعالیٰ کی رضا سے کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کی محبت اور پیار کا یہ عالم تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پانے لگے تو سیدہ بہت غم زدہ تھیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو اپنے پاس بلایا اور ان کے کان میں سرگوشی کی اور ان کو بتایا کہ میرے بعد سب سے پہلے میرے خاندان سے فاطمہ تم مجھے آ کر ملو گی۔ شہادت حضرت فاطمہ الزہرا کے بارے میں شیعہ اور اہل سنت کی تاریخ اور حدیث کی کتابیں روایات سے بھری پڑی ہیں۔ بعض جو حدیث اور تاریخ سے آگاہی نہیں رکھتے، انہوں نے اپنی لا علمی کی وجہ سے اس یقینی واقعہ کے بارے میں تردید کا اظہار کیا ہے۔ اسی وجہ سے ہم اس عظیم مصیبت کو اہل سنت کی معتبر کتاب سے بیان کرتے ہیں، تاکہ حقیقت کو قبول نہ کرنے والوں پر تمام حجت اور حقیقت کو قبول کرنے والوں کے ہاتھ میں واضح دلائل آ سکیں۔ بعض شیعہ علماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو بنیاد بنا کر سیدنا عمر فاروق کو الزام دیتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ میرے اہل بیت میں سے سب سے پہلے مجھ سر آ کر ملے گی، اور وہ اس حالت میں میرے پاس آئے گی کہ وہ بہت غمگین، دکھی اور مظلومانہ طور پر شہید کی گئی ہوگی۔ اس حدیث کو بنیاد بنا کر وہ یہ ثابت کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں کہ جب سیدہ فاطمہ نے وفات پائی تو وہ ناراض تھیں یا وہ غم زدہ تھیں، حالانکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال فرما جانے کی وجہ سے غم زدہ اور دکھی تھیں، نہ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سیدنا ابو بکر کی بیعت کی گئی تو مولا علی اور سیدنا زبیر اس بارے میں مشورہ کرنے کے لیے رسول خدا کی بیٹی سیدہ فاطمہ کے پاس آئے اور سیدنا ابو بکر صدیق سے بیعت کرنے کے بارے میں مشورہ طلب کیا۔ جب عمر بن خطاب کو اس بات کا پتہ چلا تو وہ سیدہ فاطمہ کے پاس آئے اور کہا، اے رسول خدا کی بیٹی، خدا کی قسم ہمارے نزدیک آپ کے والد سے بڑھ کر کوئی بندہ محبوب نہیں ہے، اور ان کے بعد ہمارے نزدیک آپ محبوب ترین ہیں، اور خدا کی قسم اس کے باوجود اگر وہ لوگ آپ کے پاس آ کر باتیں کریں گے اور آپ کو سیدنا ابو بکر صدیق کی بیعت کرنے سے پس و پیش سے کام لینے کا کہیں تو میں حکم دوں گا کہ اس گھر کو اور جو بھی اس گھر میں موجود ہے آگ لگا کر جلا دیں۔ ابن طبری نے کہا ہے کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ واپس چلے گئے تو حضرت فاطمہ نے حضرت علی اور ان کے ساتھی جب گھر واپس آئے تو سیدہ فاطمہ نے ان سے کہا کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ عمر بن خطاب میرے پاس آیا تھا اور اس نے خدا کی قسم کھائی ہے کہ اگر آپ ابو بکر کی بیعت کیے بغیر گھر واپس آئے تو گھر کو آپ لوگوں سمیت آگ لگا دوں گا، اور خدا کی قسم وہ اپنی قسم پر ضرور عمل کرے گا۔ اس قسم کا کوئی واقعہ کسی مستند تاریخی کتاب میں نہیں ملتا، البتہ کتب شیعہ کی بعض ان کتابوں میں یہ من گھڑت واقعہ مذکور ہے جو اہل تشیع کے ہاں بھی غیر معتبر کتابیں ہیں۔ مذکورہ واقعہ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کو جلانے کی تہمت لگانا صریحاً جھوٹ و بہتان ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تحفہ اثنا عشریہ میں اس قصہ کی بابت ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ قصہ سراسر بہتان اور بدترین افطرا
اور جھوٹ ہے، اس کی کوئی اصلیت نہیں ہے۔ اس لیے امامیہ حضرات کی اکثریت اس قصہ کی قائل ہی نہیں ہے، اور اگر اس واقعہ کو درست مان لیا جائے تو ایسی صورتحال میں مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت پر اور ان کے کردار پر سوالیہ نشان لگ جاتا ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ تمام باتیں جانتے تھے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان کی زوجہ سیدہ فاطمہ کو شہید کرنے یا ان کو تکلیف پہنچانے میں ملوث ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کے مصداق کہ جس نے میری اہل بیت کو اور خصوصاً میری بیٹی فاطمہ کو تکلیف پہنچائی گویا اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک ایسے امیر المومنین کی خلافت پر کیسے راضی رہ سکتے تھے اور ان کے خلاف علم بغاوت بلند کیوں نہیں کر رہے تھے؟ بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر نہ صرف بیعت کی، ان کی خلافت راشدہ کو قبول کیا، بلکہ آپ نے ان کی طرف سے ملنے والے قاضی کے عہدے کی ذمہ داریوں کو بھی قبول فرمایا، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے موقع پر ان کی میت کے پاس کھڑے ہو کر فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت بار سنا تھا کہ میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے، اور مجھے یہی گمان تھا کہ عمر اپنے ان دونوں ساتھیوں کے ساتھ مل جائیں گے، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس قدر خوش گمانی رکھتے تھے، تو اگر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت پر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کرنے یا تکلیف پہنچانے کا داغ ہوتا تو مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بھی ان کی خلافت قبول نہ کرتے۔ البتہ جو روایات اس بارے میں نقل کی جاتی ہیں اس کو ایسے مصنفین نے ذکر کیا ہے جنہوں نے اپنی کتابوں میں رتب و یابس کو جمع کر دیا ہے، یعنی صحیح اور مضبوط روایات کو ذکر کرنے کا التزام نہیں کیا۔ خود وہ روایات محدثین کے بیان کردہ صحت کے معیارات پر بھی پورا نہیں اترتی، یعنی ان کی اسانید کے راوی مطعون ہیں، نیز اکثر روایات میں سند کے آخری راوی اور اس واقعہ کے درمیان انقطاع زمانی پایا جاتا ہے، یعنی خود یہ شخص اس واقعہ کے وقت موجود نہ تھا اور جس سے وہ سنا وہ کون ہے اور کس درجہ کا ہے یہ معلوم نہیں۔ حضرت محمد بن عبداللہ کی وفات کے کچھ ماہ بعد سیدہ فاطمہ کی وفات ہوئی، اس کی تاریخ 3 جمادی الثانی 11 ہجری ہے۔ آپ کی وفات کی وجوہات میں تاریخی اختلافات ہیں جن کا تذکرہ الگ سے کیا جائے گا۔ آپ کی وفات کے متعلق بہت سی روایتیں ہیں، لیکن صحیح بات وہی ہے جو ظاہری کے طریق سے عروہ سے بحوالہ حضرت عائشہ سے بیان ہوئی ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد 6 ماہ تک زندہ رہیں، اور آپ کی وفات بروز منگل 3 رمضان المبارک 11 ہجری میں ہوئی۔ جب آپ کی وفات کا وقت آیا تو آپ نے اسماء بنت امیس زوجہ ابو بکر صدیق کو وصیت کی کہ وہ انہیں غسل دیں، بس انہوں نے اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سلمہ ام رافعہ نے آپ کو غسل دیا، اور بعض کا قول ہے کہ عباس ابن عبد المطلب بھی ان میں شامل تھے۔ یہ جو روایت بیان کی جاتی ہے کہ فاطمہ الزہرا نے اپنی وفات سے قبل غسل کر لیا تھا اور وصیت کی تھی کہ ان کے بعد غسل نہ دیا جائے، یہ روایت ضعیف ہے جس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ بعض روایات کے مطابق آپ کی نماز جنازہ آپ کے خاوند علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی، اور بعض کا قول ہے کہ عباس بن عبد المطلب نے پڑھائی، اور بعض کا کہنا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی۔ اس وقت آپ کی عمر کیا تھی اس میں بھی اختلافات ہیں، بعض کے نزدیک 27، بعض کے نزدیک 28، اور بعض 29 اور بعض 30 اور بعض 35 سال عمر بتاتے ہیں، اور یہ مستعد ہے اور اس سے قبل کے قول و اقرب ہیں۔ آپ جنت البقیع میں مدفون ہیں جہاں پر ایک روضہ بھی بنا ہوا ہے جسے سعودی حکومت نے 8 شوال 1344 ہجری کو ڈھا دیا تھا۔ محترم ساتھیو، درجہ ذیل حوالوں سے ہم نے یہ تمام معلومات آپ تک پہنچانے کا شرف حاصل کیا ہے۔ برائے مہربانی اس میں اگر کوئی تصریح کرنے والی ہو، کوئی کریکشن کرنے والی ہو تو برائے